نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر أي عشر ذي الحجة. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من أظفاره وأشعاره شيئا أو كما جاء في الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة ثم لم يضحي فلا يقربن مصلانا أو كما جاء في الحديث. برادران اسلام، خواتین ملت، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد 2 آیتیں سورہ فجر کی پڑھی اور 3 حدیثیں پڑھ کر سنائیں. موقع ہے ذی الحجہ کا، بس 1-2 دن میں ذی الحجہ کا چاند نظر آنے والا ہے. تھوڑے سے احکام ہم نے اس سے پہلے بیان کیے تھے، اب ان کو بھی ملا کے باقی باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، توجہ کے ساتھ سنیں. جمعے میں آنے والے جو لوگ چاہتے ہیں کہ اندر آ کر بیٹھیں، قریب آ کر بیٹھیں، ان کو پہلے آ جانا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ دیر سے آ کے سامنے آ کر بیٹھیں. ایک دوسری بات یہ کہ جو پہلے آتے ہیں ان کو چاہیے کہ ایسے آ کر بیٹھیں کہ دوسروں کو جگہ نہ رہے، پیچھے جگہ رہے. جگہ آپ کے پاس رہے گی تو بیچارہ آئے گا سامنے، اس لیے اس کا بھی خیال کریں. یہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جمعے کا خطبہ ہو رہا تھا کہ ایک صحابی آئے اور آگے بڑھتے آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجلس فإنک آذیت الناس، بیٹھو جی، وہیں بیٹھو. لوگوں کی گردنیں پھان کے تکلیف دے کے آتے کیا سامنے؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ آنے والوں کو پہلے آنا چاہیے. آخر میں آ کے لوگوں کے گلے گردن پکڑ کے نہیں آنا چاہیے، باہر بیٹھیں. پہلے آنے والوں کو چاہیے کہ نزدیک بیٹھیں تاکہ آنے والوں کو جگہ ملے. اس کا خیال کرنا چاہیے. ہر جمعے میں اس طرح کی بات میں نوٹ کرتا ہوں، لیکن آج یاد آئے تو یہ باتیں آپ کے سامنے بیان کی. آیت کا ترجمہ فرماتے اللہ تعالیٰ قسم ہے فجر کی، حج کے عرفے کی قسم ہے. عرفے کا دن بڑا پیارا دن، بڑا بہترین دن. اس سے زیادہ لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی. جتنے لوگ دعا کرتے اللہ مغفرت فرماتا ہے. اور 10 دنوں کی قسم، ذی الحجہ کی 1 سے لے کے 10 تک کی فضیلت بہت ہے، تو ان کی قسم کھائی اللہ نے. دوسری بات حدیثیں،
یہ ایک حدیث حضرت عبداللہ بن عباس کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذی الحجہ کے 10 دنوں میں اللہ کو نیک عمل جتنا پسند ہے اور جتنا زیادہ ثواب دے گا اتنا زیادہ ثواب دوسرے دنوں میں کسی عمل کا نہیں ملتا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول جہاد سے بھی زیادہ ثواب ملے گا کیا؟ آپ نے فرمایا ہاں، جہاد سے بھی زیادہ ثواب ملے گا ان 10 دنوں میں نیکی کے کاموں کا۔ البتہ جو آدمی کے جہاد کے لیے گیا، جان بھی دے دیا، مال بھی دے دیا، اس کا درجہ بڑا ہے۔ یہ ایک حدیث۔ دوسری حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے اور تم میں کا کوئی آدمی قربانی کرنے کی نیت رکھتا ہے، اب ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد بال بھی ناخن بھی نہیں نکالنا، ویسے ہی چھوڑ دینا۔ تیسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنائی ہم نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو قربانی کرنے کی طاقت ہو پھر بھی قربانی نہ کرے تو وہ عید کو آنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری حدیثیں ذی الحجہ کے تعلق سے، قربانی کے تعلق سے آئی ہوئی ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دن رات پیدا کیے، آسمان زمین پیدا کیے، مختلف علاقے پیدا کیے، کچھ دنوں کو کچھ دنوں پر فضیلت دی۔ مہینے کے حساب سے دیکھا جائے تو رمضان کو 11 مہینے پر فضیلت ہو گئی، 7 دنوں میں دیکھا جائے تو جمعے کو 6 دنوں میں زیادہ فضیلت ہے۔ گھڑیوں کو دیکھا جائے، وقت کو دیکھا جائے تو جمعے کا آخری وقت عصر سے لے کر مغرب تک بہت افضل ہے۔ دنوں کو دیکھا جائے تو ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن سب سے بہتر ہیں، یہاں تک کہ رمضان کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب ملے گا ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی عبادت کا۔ یہ اللہ جس کو چاہتا ہے فضیلت دیتا ہے۔ نبیوں کے تعلق سے اللہ نے کہا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ انبیاء ہیں، بعض نبیوں کا درجہ ہم نے بعض نبیوں سے بڑھایا، ویسے اللہ تعالیٰ نے دنوں کا، مہینوں کا، سب کا درجہ بڑھایا ہے۔ بہرحال ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد اگر کوئی آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے تو ناخن بھی بال نہیں نکالنا چاہیے۔ کل شام دیکھیں گے چاند یا پرسوں دیکھیں گے، چاند نظر آ گیا، چاند نظر آنے سے پہلے مغرب کا وقت شروع ہونے سے پہلے بال نکالنا ہے، بال نکال لینا، بغل کے بال نکالنا ہے، شرمگاہ کے بال نکالنا ہے، نکال لی۔ عورت ہو مرد ہو سب کا ایک ہی حکم ہے، البتہ بچوں کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اسی طرح ناخن کاٹنا ہے، ناخن بھی کاٹ لینا چاہیے۔ اب چاند نظر آ جانے کے بعد یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی یہ کام کیا، قربانی بھی دیا، تو اس کی قربانی کا ثواب کم ملے گا، قربانی ہو جائے گی، ثواب قربانی کا بہت کم ملے گا۔ بال نہیں نکالنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 10 دن تک عورت کنگھی نہ کرے، عورت کنگھی کرے گی لیکن احتیاط سے کرے کہ زیادہ بال نہ جھڑیں، تیل لگائے گی، کنگھی کرے گی، وہ ہے، سوائے یہ نہیں کہ صاحب عورت بھی جو 10 دن تک کنگھی ہی نہیں کرے گی، ایسا مطلب نہیں، لہذا آدمی کو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ دوسری حدیث ہم نے حضرت ابو ہریرہ کی سنائی کہ گنجائش ہو کر بھی کوئی آدمی قربانی نہ کرے تو عیدگاہ کو نہ آئے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ قربانی واجب ہے۔ علماء کا اختلاف ہے، اکثر محدثین کا خیال یہ ہے کہ قربانی سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے قربانی واجب ہے۔ جو لوگ قربانی کو واجب کہتے ہیں ان کی بات ذرا زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے، اگرچہ دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہیں، لیکن زیادہ بہتر بات یہ ہے کہ قربانی کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قربانی نہیں چھوڑی، نہ گھر میں تھے تب چھوڑے، نہ حج کو گئے تب چھوڑے،
نہ سفر پر تھے تب چھوڑا، ہمیشہ قربانی کرتے رہے۔ البتہ صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں نے قربانی حیثیت ہونے کے باوجود نہیں کی۔ پوچھے تو کہا کہ بھئی قربانی لوگ واجب سمجھ جائیں گے، اس لیے میں نہیں کیا، گوشت وغیرہ خرید کے غریبوں کو کھلا دیے۔ اس طرح کی ایک حدیث ہے، لیکن بہتر یہ کہ قربانی کرنا چاہیے۔ ایک گھر میں جتنے بھی لوگ ہوں ان کی طرف سے ایک بکرا قربانی کر دیا جائے تو کافی ہے۔ ایک فیملی کی طرف سے یہ قربانی، ایک فیملی کا مطلب ہے کہ ماں باپ یعنی میاں بیوی اور ان کے بچے۔ اگر بچوں کی شادی ہو گئی تو وہ ایک فیملی الگ ہو گئی۔ ایک ہی گھر میں ماں باپ بھی ہیں، بھائی بہن بھی ہیں، اور ایک بھائی ایسا ہے کہ اس کی شادی ہو گئی ہے، اب دو فیملی ہو گئی۔ وہ ایک شوہر ہے، 4 بیویاں ہیں، اور ایک کے 10 بچے ہیں، تو 44 آدمی کی طرف سے یہ قربانی کافی ہے۔ گائے میں ایک حصہ، اونٹ میں ایک حصہ، افضل کون سا ہے؟ گائے، بکرا یا ایک ہے اونٹ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر اونٹ ذبح کیے، 100 اونٹ، لیکن زندگی میں ہمیشہ جو قربانی دی اللہ کے پیارے رسول بکروں کی دی مدینے میں، لہذا بکرے کی قربانی زیادہ افضل ہے، بہتر ہے۔ بکرا وہ ہو کہ جس کے اندر عیب نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ سینگ ٹوٹ گئی ہے مرنا ہے بکرے کو، کبھی سینگ ٹوٹی آدھی پاؤ آدھی پونی لیکن ٹھیک ہو گیا بکرا 1 سال پہلے 6 مہینہ پہلے، وہ قربانی پروا نہیں۔ البتہ ایسے بکرے کے قربانی جائز نہیں جو خرید کر لائے، سینگ ٹوٹا ہوا ہے، خون نکلتا ہے، وہ تو مر جائے گا 2-4 دن میں۔ سینگ ٹوٹا ہوا بکرا نہ ہو۔ جاہلیت میں کان کاٹتے تھے بتوں کے لیے، کان کاٹا ہوا جانور بھی نہ ہو۔ البتہ چرتے ہوئے بہت سارے جانوروں کے کان میں زخم آتے ہیں، خراش آتی ہے، اس کا حساب نہیں۔ یہ بتوں کے نام پر کاٹتے تھے نا، اس لیے اللہ کے رسول نے کہا اسے بکرے مت خریدو۔ چارے میں کچھ ہو گیا تو کوئی پرواہ نہیں۔ لنگڑا بکرا نہیں قربانی کرنا چاہیے۔ ایسا بوڑھا بکرا کہ جس کے ہڈیوں میں نلی میں گد نہ ہو، بوڑھا چلتا پھرتا مشکل سے، نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا کانا جانور کہ ایک آنکھ ہے ایک نہیں ہے، یا کہ یہاں دیکھتا وہاں چرتا، ایسے کانے جانور کی بھی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ دم ہو نہ ہو یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت سارے بکروں کی دم نہیں ہوتی، بہت سے بکروں کی دم بہت لمبی ہوتی، کوئی سینگ پیدا ہی نہیں ہوئی، کوئی بات نہیں، بغیر سینگ والا بکرا قربانی کر سکتے۔ بعض بکروں کو فربا کرنے کے لیے، تازہ کرنے کے لیے خصی کرتے، اس کو چھوٹا جب بچہ رہتا ہے اس کے کپورے نکال دیتے، کاٹ کے دبا کے کاٹ کے نکال دیتے، اب وہ خوب موٹا ہوتا، اس کی قربانی کر سکتے، کیا جائز ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کر کے ویسے جانور کو خریدتے تھے۔ گوشت بڑا عمدہ، بہت بہترین مزیدار گوشت ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ خصی نہیں کرنا، اس سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ کوئی خصی کیا لا کے بیچتا ہے تو کوئی بات نہیں، اس کو ہم خرید کے کر سکتے ہیں۔ بکرا ہو بکری ہو دونوں کی قربانی کر سکتے، بیل ہو گائے ہو، اونٹ ہو اونٹنی ہو، سب کی قربانی جائز ہے۔ خالی نر کی قربانی کرنا یا خالی گائے کی قربانی کرنا جیسا کہ عام طور پر لوگ کرتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ نر ہو مادہ ہو جانور میں دونوں کی قربانی جائز ہے۔ بکرا یا جانور جتنا خوبصورت ہو اتنا مہنگا ہوتا ہے اور وہ زیادہ اللہ کو پسند ہے، لہذا اچھا جانور تلاش کر کے قربانی کرنا چاہیے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ تو لہذا کچھ لوگ سعودی میں کہیں بھی باہر رہتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری طرف سے قربانی کرو یا انڈیا کو پیسہ بھیج دیے۔ اب پوچھنے والے یہ پوچھتے ہیں کہ صاحب وہ تو پیسہ بھیجے، ان کی عید 1 دن پہلے ہو گئی، ہم ان کی عید کا خیال کر کے بکرا کاٹ سکتے کیا؟ ہاں کاٹ سکتے، ان کا بکرا ہے، ان کی عید ہو گئی نا۔ جیسے عام طور پر ہمارے یہاں 16 کو عید ہے سمجھو، وہاں 15 کو عید ہو گئی، 15 کو کاٹ کر دے سکتے،
وہ قربانی کا گوشت ہے، کوئی بات نہیں۔ عرفے کے روزے کی فضیلت انشاءاللہ آئندہ جمعے بیان کریں گے۔ تو لہٰذا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں تو ان کی قربانی آپ ان کے حساب سے کر سکتے ہیں۔ قربانی آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کرتا ہے، جائز نہیں، ایسی کوئی حدیث نہیں۔ حضرت علی کی حدیث ہے کہ حضرت علی نے 2 بکرے کاٹے۔ لوگوں نے پوچھا بھائی ایک گھر کی طرف سے 1 بکرا، 2 کیوں کاٹے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے مجھ سے فرمایا کہ جب تک زندہ ہو میری طرف سے 1 بکرا کاٹو، میں 2 بکرے کاٹا، میرا 1 اللہ کے رسول کا۔ یہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے محدثین اس کو نہیں مانتے، لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا جائز نہیں۔ ہم دنیا میں 100 کروڑ آدمی مسلمان اگر 100 کروڑ بکرے گائے اونٹ کاٹتے ہیں، 100 کروڑ کا ثواب اللہ کے رسول کو ملتا۔ یہ پورے اللہ کے پیارے رسول ہی نہ بتائے ہیں ہم کو، جو بھی نیکی کا کام بتاتا ہے اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی مہربانی ہے، نیکی کا کام کرنے والے کو بھی ثواب، جتنا ثواب نیکی کے کام کرنے والے کو دیتا ہے اتنا ثواب نیکی کا کام بتانے والے کو بھی اللہ دیتا ہے۔ لہٰذا ہمارے پیارے نبی بتائے، اس لیے ہم کو پیارے نبی کی طرف سے قربانی کرنے کی ضرورت نہیں۔ بہت سارے لوگ اپنی طرف سے قربانی نہیں کرتے، ان کے ماں باپ جو انتقال ہو گئے ان کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں۔ آپ اپنی طرف سے قربانی کیجئے، وہ کرنا چاہیے۔ آپ کے ماں باپ انتقال کر گئے ہیں، صدقہ خیرات کچھ بھی کیجئے۔ اگرچہ کہ بعض علماء کرام نے مرے ہوئے لوگ، وفات یہ پائے ہوئے لوگوں کی طرف سے قربانی کو جائز قرار دیا ہے۔ پہلا آپ اپنی قربانی، ماں باپ کی طرف سے قربانی ان کے فتوے کے مطابق، لیکن مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس لیے مجھ سے کوئی پوچھتے ہیں تو میں کہتا ہوں بھائی موتا کی طرف سے قربانی نہیں ہے۔ کون جائز بتاتے ہیں؟ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، تو بہت بڑے عالم محدث، جو بھی حدیث امام ابن تیمیہ کو نہیں معلوم دنیا میں کسی بھی کو نہیں معلوم، ایسا بولتے تھے، اتنے بڑے عالم، وہ کہتے ہیں جائز ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں موتا کی طرف سے قربانی نہیں، اگر کوئی قربانی دیا موتا کی طرف سے صدقہ میں جائے گا، اس لیے گھر والے نہیں کھانا، پورا گوشت اٹھا کے بانٹ دینا، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ لہٰذا آپ اگر کرنا چاہتے ہیں قربانی اپنی طرف سے کیجئے، اپنی طرف سے قربانی کرنے کے بعد دوسرے تیسرے چوتھے آدمی کی جو قربانی آپ کریں گے وہ اس کا حساب دوسرا ہوگا۔ لہٰذا ان باتوں کا خیال آدمی کو کرنا چاہیے قربانی کے تعلق سے۔ بکرا، صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم بکرے خرید کے ان کو فربا کرتے تھے، میں بکرا فربا کرتا تھا اور مدینے کے سب لوگ بکرے کو فربا کرتا تھے کھلا پلا کے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صاحب بکرا اگر گھر میں گنجائش ہے 4-6 دن پہلے، 1 مہینہ پہلے اگر پال پوس کے قربانی کریں اس کا ثواب زیادہ ہے۔ سب کے لیے تو ممکن نہیں نہ ہے، گھروں میں انسانوں کے رہنے کی ابھی جگہ نہیں ہے، بکروں کو رکھنے کی کہاں جگہ ہے، لیکن جن گھروں میں گنجائش ہے وہ لوگوں کو چاہیے کہ ذرا 2-4 دن پہلے بھی خرید کے رکھے، اس کا بھی ثواب ملے گا، جو آپ چارہ کھلائے اس کا بھی ثواب ملے گا، لہذا اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ قربانی کرتے وقت آدمی کو چاہیے کہ صاحب خود قربانی کرے، ڈر ہے خون دیکھ کے بے ہوش ہو جائیں گے، مسلمان تو آج کل ویسے ہی نا، خون دیکھ کے، مچھر دیکھ کے، کھٹمل دیکھ کے، مرغی دیکھ کے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اسی لیے مار کھاتے ہیں، لات کھاتے ہیں۔ بھائی بکرا کاٹے، گائے کاٹے، اس کا خون دیکھ کے بے ہوش ہو گئے، چلو بھائی اگر اتنی ہمت نہیں ہے تو کوئی دوسری قربانی کرے گا۔ آپ اگر حصہ لیے ہیں کوشش کیجئے کہ جس دن آپ کا جانور کاٹا جاتا ہے وہاں جا کر حاضر ہوئیے، پھر گوشت لے کے جس کو چاہے دے دیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن تجارت ہے، کاروبار ہے، اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے کہ صاحب ہم کسی کو بھی دے دیے بھئی میری طرف سے 600 روپیہ لے لو، 700 روپیہ لے حصہ کاٹ دو، نہیں ہونا چاہیے۔ معتبر آدمی ہے، بھروسے کا آدمی ہے، ہاں اس کو آپ دے سکتے ہیں۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے قربانی کا جانور جو کرتے ہیں نا وہ اجتماعی قربانی، وہ چمڑا اٹھا لیتے بدلے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا دیکھو جی قربانی کرنے کے بعد اس کا چمڑا
اس کا جھول وہ سب مزدوری میں نہیں دینا، تو لہٰذا چمڑا اٹھا لیتا ہوں پورا گوشت دیتا ہوں، جائز نہیں نا، گویا چمڑا مزدوری میں دیے نہیں، وہ چمڑا آپ لے لیں 7 آدمی لے کر بیچ کر غریبوں کو دے دیے، چمڑا غریب کو دے دیے، جائز ہے۔ وہ جو آدمی بزنس کیا آپ کے لیے لایا رکھا کاٹا اس کی مزدوری الگ سے دیجیے، آپ 1000 روپے بھی آپ کی مزدوری، اس جانور 7000 کا آپ کی جو ہے مزدوری، چارہ کھلائے کاٹے ٹکڑے بنائے نا، اس کی 1000 روپے، میں چمڑا دے دو بھی اس کے بدلے نہیں، چمڑا نہیں دیں گے، ہماری قربانی قبول نہیں ہوگی نا، اس لیے چمڑا جو بدلے میں دیتے ہیں وہ جائز نہیں ہے، ان باتوں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ لہٰذا یہ مسائل ہیں عید الاضحیٰ کے دنوں کے، ان باتوں کا خیال کریں قربانی والے۔ بہت سارے لوگ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، بار بار جانا دیکھنا کہاں سستا ملے گا کیا ہوگا، بھی اللہ کے راستے میں دیتے چلو 500-1000 روپے زیادہ ہو گیا کوئی بات نہیں، اس کا ثواب ملے گا نا۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو گوشت بھی نہیں چاہیے، جانوروں کا خون بھی نہیں چاہیے، تمہارے دل میں اللہ کے واسطے قربانی دینے کا جذبہ ہے کیا، اللہ کے واسطے مال خرچ کرنے کا تمہارے دل میں جذبہ ہے کیا، یہ دیکھتا اللہ۔ لہٰذا آدمی کوشش کرے اچھا بکرا دینے کی، اچھی گائے دینے کی، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ قربانی نام و نمود کے لیے نہیں ہونا چاہیے، 10,000 میں بکرا لایا، 10 میں لایا کہ میں 12 میں لاتا ہوں، گیا ثواب آپ کا۔ اللہ کی رضامندی کے لیے قربانی کرنا چاہیے۔ یہ بکرا محلے میں پورے محلے معلوم کیا میں بکرا کاٹا نا، وہ بکرا سب سے اچھا تھا، کیا کرنے کے لیے جی؟ اللہ کے پاس اچھا تھا کیا وہ دیکھو، لوگوں کے پاس اچھا تھا کیا اس سے کیا کرو گے تم؟ لہٰذا ریاکاری کی، دکھاوے کی قربانی نہیں کرنا چاہیے۔ باقی اور احکام گوشت کے اس کے اور عرفے کے دن کے فضیلت انشاءاللہ پھر بیان کریں گے۔ اب یہ ذی الحجہ کے 10 دن سمجھو، اتوار کو نہیں تو پیر کو ہماری پہلی تاریخ ہے، لہٰذا ہم اپنے حساب سے عید مناتے ہیں، تو لہٰذا اس سے پہلے آدمی کو، عورت ہو کہ مرد ہو، بالغ جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ فارغ ہو جائیں صفائی سے، بال نکالنا، ناخن بنانا، اس کا یہ نہیں کہ داڑھی مونڈ لینا چاہیے، اس کا میں نہیں کہتا، یہ تو حرام چیز ہے جو انسان ہمیشہ کرتے رہتا ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، یہ نہیں۔ باقی دوسرے بال ہیں ان کے کاٹنے کے لیے سر کے بال بنا لیے، بغل کے بال نکال لیے، شرمگاہ کے بال نکال لیے مرد لوگ، عورتیں بھی جو باقی بال نکال لیے ان کے لیے ہے۔ اب اس کا ثواب ملے گا بے حساب۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول میرے پاس حیثیت نہیں قربانی کی، میں ایک چھوٹی بکری کا بچہ چھوٹا کاٹ ڈالوں کیا، جیسے یوں سمجھو کہ ایک مرغی کاٹ دوں کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں جی، تم ایسا کرو نا، یہ 10 دن تک ناخن بھی مت کاٹو، بال بھی مت نکالو، تو تم کو قربانی کا ثواب ملے گا، 10ویں دن بال نکالو، ناخن نکالو۔ لیکن یہ حدیث کنڈم جس کو بولتے ہیں نا، ضعیف، اس لیے ایسا نہیں ہے۔ جو قربانی کرنا چاہتے بال بھی نہیں ناخن بھی نہیں، البتہ اس کے لیے قربانی کا ثواب پانے کے لیے ناخن نہیں نکالا، بال نہیں نکالا، یہ حدیث بہت ضعیف ہے۔ لہٰذا ان 10 دنوں میں کرنے کے کام، یہ تو آدمی کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ عبادت میں کیا کیا آتا ہے؟ ایک تو تلاوت قرآن پاک کرنا چاہیے، رمضان میں کتنی شوق سے پڑھتے نا، اس سے زیادہ شوق اب رہنا، اس لیے کہ اللہ کے رسول فرمائے یہ 10 دن سب سے افضل بولے، رمضان کے 10 دن سے بھی افضل بولے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں آخری کے 10 دن ہے نا، اعتکاف ہے، شب قدر ہے، وہ سب ملائے تو کہتے ہیں کہ صاحب معلوم تو یہ ہوتا ہے یہی دن افضل ہیں، البتہ رات کو بھی ملائے رمضان کی تو رات اور دن مل کر اس سے بہتر ہیں، یہ دن کی عبادتیں اس لیے ہے یہ دن۔ تو ایک عبادت کیا ہے؟ تلاوت کلام پاک۔ دوسری عبادت صدقہ خیرات ہونا چاہیے۔ تیسری عبادت کوئی آدمی نفل روزے رکھنا چاہتا ہے
نفل روزے 1 2 3 رکھ سکتا ہے۔ ایک حدیث میں جو آیا کہ جو آدمی کے ذی الحجہ کے 10 دن کے روزے رکھے گا اس کو 1 سال کا ثواب ملے گا۔ ایسے سب جو حدیثیں ضعیف حدیثیں ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں نفل، اس حدیث پر بھروسہ کر کے اعتماد کر کے کہ صاحب وہ حدیث میں ایسا اس لیے رکھتا ہوں، ویسا نہ رکھو، روزہ رکھو ذی الحجہ کی 1 2 3 4 جتنے چاہے رکھو، پورے رکھتے کیا رکھو کوئی بات نہیں، 9 روزے رکھے پرواہ نہیں، کوئی بات نہیں، رکھ سکتے، ہو سکتا صحابہ رکھیں۔ تیسری بات، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث میں آیا کہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ زیادہ پڑھو، سبحان اللہ زیادہ پڑھو، اللہ اکبر زیادہ پڑھتے رہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما گھر میں گلی میں سب تکبیر پڑھتے ہوئے جاتے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر الحمدللہ کثیرا، کیا کیا پڑھتے رہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مینا میں خیمے میں پڑھتے تھے تکبیر، زور سے پڑھتے تھے، باہر بھی لوگ سن کر زور سے پڑھتے، تو پورے مینا میں تکبیر کی آواز گونجتی تھی۔ تو معلوم یہ ہوا تسبیح تکبیر پڑھنا چاہیے، یہ نہیں کہ 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 کی شام تک ہی تکبیر ہے، ہر فرض نماز کے بعد اتنا ہی نہیں، بلکہ ہمیشہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد تسبیح تحمید تحلیل پڑھتے رہنا چاہیے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، کیا بھی پڑھتے رہو۔ اتنے پیارے دن کہاں ملیں گے زندگی میں، پھر 1 سال انتظار کرنا پڑے گا، 13 کی شام تک یہ فضیلتیں آپ کو ملیں گی۔ وذکر اللہ فی ایام معلومات فی ایام معدودات، خوب یاد کرو اللہ کو۔ یہ بھی ہے کہ صاحب نیکی کے کام، نفل نمازیں پڑھتے ہیں تو وہ بھی نیکی کے کام ہیں، کوئی بات نہیں، ان کا بھی اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ بہت پیاری عبادت اللہ کو ان دنوں کی، لہٰذا ان دنوں سے غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ پتہ نہیں مسلمانوں کے دل میں کوئی بات بیٹھ گئی تو بس اسی کو صحیح سمجھتے، صحیح حدیثیں جو کچھ بھی آتی ہیں اس کو کوئی بھی اہمیت امپورٹنس نہیں دیتے۔ جیسے رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ماشاءاللہ روزے رکھتے، تراویح کو آتے، قرآن تلاوت کرتے، صدقہ خیرات کرتے، یہ کرنا چاہیے الحمدللہ، لیکن یہ 10 دن کی کچھ بھی اہمیت مسلمانوں کے پاس نہیں، بس مارکیٹ کو جانے کی، بکرے دیکھنے کی اور سب بکرے خریدنے کی 10 دن کی محنت، کچھ بھی نہیں دوسرا۔ عبادتیں زیادہ ہیں کیا؟ کہاں زیادہ ہیں؟ جمعے کو جلدی آتے کیا؟ کہاں آتے ہیں؟ گھروں میں تلاوت کرتے ہیں کہاں کرتے ہیں؟ ذکر و اذکار ہے کیا؟ کہاں ہے؟ صدقہ خیرات ہے کیا؟ کہاں ہے؟ نفل روزے ہیں کیا؟ کہاں ہیں؟ یہ سب کچھ نہیں۔ سادے دن میں یہ بھی ایک سادے دن، کتنا افسوس ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی بھی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کی بھی حدیث ہے، ان دنوں یہ دن جو اتنے پیارے ہیں اللہ کو، یہ 10 دن والفجر ولیال عشر، دوسرے دنوں میں عبادت کرو تو اتنا ثواب نہیں ملے گا۔ میں نے کہا کہ رمضان سے بھی زیادہ فضیلت ہے ان 10 دنوں کی، لہٰذا وہی دن آنے والے ہیں، لہٰذا اس کا خیال کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ مسلمان بھائی ہمارے ایسے ہیں، یہ کمانے کا موقع سمجھتے بقرعید، 4000 کو خرید کے لائے 10,000۔ بہت سارے لوگ زیادہ قربانی کا مول ہونے سے قربانی نہیں کریں گے نا، کوشش کرو جائز نفع رکھو، 5,000 ہے کیا 6,000 کو بیچو، جائز نفع رکھو، اس قربانی کا ثواب تم کو بھی ملے گا۔ بھائی الحمدللہ میں 40 بکرے بیچا، ایک بکرا 500 روپے رکھ کر بیچا، حالانکہ 1000 روپے دوسرے لگ کر بیچا، میرے خیال سے الحمدللہ 40 بکرے کا 500 قیامت میں ثواب ملے گا۔ گائے لایا 20,000 کو، بیچا 25,000 کو، دوسرے لوگ 40 کو بیچے، 15,000 زیادہ کو بیچے، میں 15,000 کم کو دیا، 15,000 کا ثواب قیامت میں مجھے ملے گا۔ ایسے ہونا چاہیے، قربانی کو آسان کرو۔ کسی آدمی کو حیثیت نہیں ہے،
آپ حیثیت والے ہیں، بکرا خرید کے اس کو دے سکتے، لے جا بھائی تو قربانی کر لے، کھا لے، جائز ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عید الاضحیٰ کا دن تھا بکرے منگائے تھے، عید کی نماز ہوتی بولے لو جی ایک ایک بکرا سب اٹھا لو، صحابہ کرام ایک ایک بکرا سب اٹھا لیے، خریدے نہیں، اللہ کے رسول جتنے لوگوں کے پاس نہیں تھے نا سب، ایک صحابی آ کر بولے اللہ کے رسول سب کو دے دیا، ایک بچہ بکری کا بچہ ہے میرے واسطے، کیا کرنا اللہ کے رسول؟ کہا وہی تم قربانی کر دو جی۔ تو اللہ کے رسول بانٹے ہیں، تو لہٰذا اگر کسی کو حیثیت ہے تو ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بہت سارے لوگ بھیجتے ہیں بھئی 10 قربانی 20 قربانی کرو، بہت امانت کی بات ہے، خیال کرنا چاہیے ان سب باتوں کا۔ باقی گوشت تقسیم کرنا، کیا کرنا، کدھر کرنا، یہ سارے مسائل ایک اور جمعہ بھی ہے اس میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو چند باتیں ضروری تھیں عید الاضحیٰ کے تعلق سے، قربانی کے تعلق سے، اور یہ 10 دن کی فضیلت کے تعلق سے ہم نے بیان کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو ان دنوں کی جو آنے والے ہیں قدر کرنے کی، زیادہ عبادت کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان عبادتوں کو قبول بھی فرمائے۔ جس کو بھی حیثیت ہے اللہ تعالیٰ اس کو قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، یہ 1 2 3 4 5 جتنے بھی چاہے کرے، یا کہ ایک کیا اور 4 5 اٹھا کے غریبوں کو دے دیا، سب ثواب کا کام ہے، یہ سب سنت کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ بسم اللہ۔ الحمد للہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة واليهود والنصارى والمشركين۔ اللهم دمر ديارهم وشتت شملهم ومزق جمعهم وخرب بنيانهم وخالف بين قلوبهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وجل وأهم وأتم وأكبر۔